قرآن مجید کی یہ 2 آیات لکھ کر پرس میں رکھ دیں، کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ رزق کی کمی، رزق میں برکت، تنگی رزق، یہ بہت زیادہ مسائل ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، اور لوگ جو پوچھتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہمارے رزق میں برکت آ جائے، جس میں وسعت آ جائے، ہماری ضروریات پوری ہوتی چلی جائیں اور ہمیں کسی طرح کی بھی پریشانی کا کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ باقی بیماریوں کے معاملات ہیں یا دوسرے معاملات ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں مختلف اور اچھے سے اچھے کامیاب ترین وظائف لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں، تاکہ کسی بھی وظیفے سے آپ کا کوئی بھی فائدہ ہو سکے، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے وسعت کا انتظام فرما دیں اور تنگی رزق کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ بھی بہت پاورفل ہے، بہت ہی زبردست ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ اس پہ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی واقعتاً کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے عمل کو معمولی مت سمجھیے گا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، پھر دیکھیے کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اور ایک بات کہ میں یہاں پر وضاحت کرتا چلا جاؤں، یہ عمل ہے یقین والوں کے لیے، جن لوگوں نے اعتراضات کرنے ہیں یا جن لوگوں نے اس کے اوپر مختلف قسم کے سوالات قائم کرنے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب تک یقین نہ ہو تب تک کسی بھی عمل کا کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ تو عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا ہوں وہ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، اور جتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اتنی کرنی ہے۔ اور نماز کی پابندی، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 بنیادی چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ آیات ہیں، 2 آیات مکمل نہیں ہے، 4تھی آیات اور 5ویں آیات سورۃ الروم کی، اس کا یہ حصہ، اس کو آپ نے لکھنا ہے، یعنی 4تھی آیات کے آخر سے شروع ہوتا ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھ کر آپ نے اپنے پرس میں رکھ دینا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف پرس میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو آپ لکھیں اور اپنی تجوری میں بھی رکھ دیں، ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر تجوری میں بھی رکھ دیں۔ لکھنا کس طریقے سے ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ مکمل بتاتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ لکھ کر آپ نے اس کو اپنی تجوری میں بھی رکھ دینا ہے، جہاں زیورات وغیرہ ہے وہاں پر بھی آپ نے رکھ دینا ہے، اور جہاں آپ زیادہ تر اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دینا ہے، اور پرس میں چونکہ عام استعمال کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی رکھ دینا ہے۔ مختلف کاغذوں کے اوپر آپ نے لکھ لینی ہے اور پھر آپ نے وہاں رکھ دینا ہے۔ اب لکھنا کس طریقے سے اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جس کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اس کاغذ کو آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو اس طرح کی کہ جس کو لگانے کے بعد لکھا بھی جا سکے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کاغذ کے اوپر اگر عطر وغیرہ آپ لگا دیں تو وہاں پر لکھا نہیں جاتا، تو اس لیے آپ نے کاغذ کی سائڈوں کے اوپر خوشبو لگا دینی ہے۔ درمیان میں جس جگہ پر لکھنا ہے وہاں نہ لگائیں، لیکن سائڈوں کے اوپر لگا دیں، دونوں سائڈوں پہ لگائیں، اور درمیان میں جو لکھنے والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے خوشبو نہیں لگانی۔ آپ نے خوشبو لگا دی، وضو کر لیں، خوشبو لگا دی کاغذ کے اوپر، پھر آپ درود شریف کو پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 4 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 5 کا، تو آپ نے یہ کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ یہ آپ نے لکھنا ہے کاغذ کے اوپر، اور اس کاغذ کو آپ نے ایک اور کاغذ کے اندر بند کرنا ہے، پاک کاغذ کے اندر، اور اس کاغذ پر بھی خوشبو آپ نے لگا لینی ہے۔ لگا کر اس کاغذ میں بند کریں اور اس کاغذ کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں۔
باقی آپ اپنی جتنی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے پیسے ہوتے ہیں، زیور ہوتا ہے، تو وہاں بھی رکھنا ہے، اس کے لیے آپ علیحدہ تیار کر لیں۔ تو بہرحال جہاں کے لیے بھی آپ نے تیار کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، کاغذ کو خوشبو لگا کر پھر لکھنا ہے، اور پھر جس کاغذ میں اس کو بند کرنا ہے اس پر بھی خوشبو لگا دینی ہے، اور پھر آپ اس کو اپنے پرس میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اور کبھی بھی آپ کے لیے بے برکتی نہیں ہوگی، رزق میں ہمیشہ وسعت رہے گی، اور کبھی بھی آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بڑا مجرب اور بڑا بہترین عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔